الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء منبع الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطاء صاحب الشفاعة واللواء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأزكياء والأصفياء وعلماء أمة الراشدين الأزكار الزكيات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارۃ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اولیاء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة بعد. عزیزان محترم برادران اسلام، وقت مختصر ہے. اساں تقریباً 11 بجے بیٹھا بیٹھے ہیں، انتظار بیٹھے ہیں کہ کس تک اساں کو کتاب ہے. ہر سال ایک نسبت کی وجہ کے حاضر ہوئے ہیں، اور دوسرا سارے احباب دا عمل دا مقصد بھی نسبت کا ہے. آپ سبحان اللہ. اہل بیت اطہار نال نسبت جیلی ادب اور تعظیم خود اللہ دے ملائکہ کرے. سبحان اللہ. ان پر وڈی نسبت بھی نہیں ہو سکتی. تو اہل بیت اطہار دی نسبت کی وجہ کے حاضر انہیں تاکہ انہیں بھی غلامی کی لسٹ کے اندر سارا نام شامل ہو. سبحان اللہ. انہیں دا ادب کا ملائکہ کیتے سردار الملائکہ حضرت جبریل امین بھی اہل بیت اطہار کا ادب کرے. اللہ کے پیغمبر ہے جناب سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام اپنا ایک محل بنایا. اپنے کارندے کو اپنے وزراء کو حکم دیتا بھی ایک محل تیار کرو، ایسا اونچا محل ہوئے جنہیں اتنے میں کھڑے ہو کے پوری سلطنت کو دیکھ سکتا، اپنی پوری سلطنت کا نظارہ کرے سا دیکھ سکتا. سورہ نمل کی تفسیر لکھا ہے 17 سال تک وہ محل بنتا رہے. اتنا اونچا محل، یعنی کہ آج کل لندن کا بلڈنگ اس طرح نہیں، امریکہ کی بلڈنگ اس طرح نہیں، اللہ حاضر قیاس دبئی کی 126 منزلہ بلڈنگ بھی اس طرح نہ ہی. ایک بھی بڑی بلڈنگ بنتی رہتی ہے. 17 سال تک تیار کی رہی. اور آپ نے فرمایا کہ میرے علاوہ ہم کوئی نہ ہو.
میرے علاوہ ویسی کوئی نہ، میرے وزراء، میرے مشیر سب والوں کھڑسو، سب تو پہلے میں اندر داخل تھیسا اور اتری منظر تے اپنی سلطنت کا نظارہ کر کے اس پیچھے بھی نہیں گزار دے ایسی مخصوص جا کہ جتنا کوئی پوچھا نہیں مر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام اس اپنے محل کے اندر جس ویلے چلے آپ پہنچتے گئے اگو ایک پردہ ہے، پردہ جس ویلے ہٹے گئے دیکھیں سامنے ایک نوری ملائکہ موجود ہے۔ نوری ملائکہ سامنے کھڑے، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہوں نے پوچھا بھئی تو کون ہے؟ اور اتنا میری اجازت کے بغیر کوئی جن نہیں آیا، کوئی انسان نہیں آیا، کوئی بندہ نہیں آیا، تو کون ہے کھاون والا؟ انہیں جواب دیتا اللہ کے پیغمبر سلیمان میں وہ ہاں جتنا میں کوئی اجازت نہیں گھرنی پوندی بغیر اجازت دے میں چلا آپ کو سبحان اللہ اچھا آپ کو سبحان اللہ میں وہ فرشتہ ہاں جتنا میں کوئی اجازت نہیں گھرنی پوندی میں بغیر اجازت دے چلا بنا اے سلیمان تیری اجازت کی ضرورت میں کو کوئی نہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ نبی نے پوری دنیا کے حکمرانی ہے، ایسا بادشاہ بھی ہے کہ نبی بھی آپ کو سبحان اللہ۔ اس پیغمبر پوچھتے پہن تو ہے ہی کون؟ وہ آخر لگا میرا نام ملک الموت فرشتہ ہے اور میں کہیں کہ اجازت نہیں کی تھی، بغیر اجازت کے میں میرا رانا چاہے کوئی نبی ہا، چاہے کوئی ولی ہا، چاہے کوئی بادشاہ ہا، چاہے کوئی امور سلطنت کا مالک ہا، میں اجازت نہیں کی تھی۔ دیکھ دسن اس بات سے آیا کہ تیری بادشاہی پوری کائنات میں موجود ہے، دنیا میں موجود ہے، مگر تیرا لوگ انتظار کریں نا، تیری اجازت تو بغیر آ سکتے میں آ نہیں سکتے، لیکن میں وہ ہاں جب تیرے کو اجازت میں کو نہیں گھرنی پڑے گی، میں خود رب نے تیری طرف آپ اندازہ کرو میں جس کا دیوال کرنے کو میری بات کو سمجھو۔ وہ سلیمان پیغمبر کے نے ملک الموت اجازت نہیں کی تھی، مگر ایک وقت ایسا ہے مدینہ طیبہ طاہرہ سرزمین پہ رسول اللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھانے آرام فرمائے اور دروازہ کھٹکتے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ تمام سادات کی اماں سبحان اللہ تمام سادات کی اماں رسول اللہ کے نال بیٹھی ہیں، دروازہ کھٹکے تو آپ نے پوچھا یا تکل باپ دروازہ کھٹکانے والا کون ہے؟ آگے آنا سائل اور میں سائل فرمایا میرے ابا حضور آرام فرما رہے ہیں واپس کرتے اس ٹائم وہ چلا گیا۔ دوسری دفعہ واقع ہے آ کے دروازہ کھٹکائے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا یا دکل باپ اے دروازہ کھٹکانے والا کون ہے؟ آگے آنا سائل میں سائل ہاں فرمایا ابا حضور آرام فرمائے واپس چلا۔ پھر کچھ لمحے دے بعد تیسری دفعہ آئے آگے کنڈا کھڑکے نے آپ نے پھر پوچھا کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آگے سائل آگے میں نے منع نہیں کیتا کہ ابا حضور آرام فرمائے تو بار بار آنا پئی اے بی بی زہرا کلام دیکھی کریں یہی تو محبوب خدا دی معزاد البصر والی آنکھ کھول دی سبحان اللہ معزاد البصر والی آنکھ مبارک کھلیے۔ آپ نے پوچھا اے فاطمہ کدے نال کلام دیکھی کریں؟ ابا حضور ایک سائل ہے سویرے دا آیا ہے بار بار دروازہ کھٹکے ہیں، بار بار میں کو رخصت کریں کہ ابا حضور آرام فرما ہے کہ تو واپس چلا آئے، لیکن وہ بلا واپس والا نے سیدنا امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ کی سائل نہیں بلکہ ملک الموت ہے، ملک الموت ہے۔ ابا حضور اجازت فرمایا جب تک اہل بیت اطہار میرے نال بیٹھی ان کی ضرورت نہیں پاگل آپ کو سبحان اللہ۔ اس کا سلیمان پیغمبر کی نے اجازت نہیں کی تھی۔ ادب کی گال دیکھو اتھا سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹھیے اجازت کھڑا کھیندے فرمایا فاطمہ جب تک تم پردہ نہ کرے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ او بی بی زہرا یہ بھی اولاد کا ذکر کیا تھی
انہیں دی نسبت دی تعلق کے اہل بیت اتحاد دی آپ سبحان اللہ اہل بیت سادات کی محفل پہ جاؤ پاک پیغمبر نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کے بیٹھے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا انہیں دوہائیں سید گلال بھیج دی گئی آپ سبحان اللہ سید غلام حسین شاہ دور سے پہلی ابتدا بھی سید کی ہونی چاہیے سبحان اللہ زوردار کو سبحان اللہ یہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے اور اہل بیت اتحاد کا ذکر ہے اور خدا کے گھر مبارک کے بنا پئی کے وڈی سعادت ہو سکتی ہے سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دوہائیں شہزادے کو پھیل کے ایک پاسو امام حسن بی بی پاک دی انگلی مبارک پکڑے ہوئے دوسری پاسو امام حسین کو اٹھایا ہے تفسیر جانے بی بی زہرا اندر داخل تھی میرے میرے دروازہ کھٹکائے سی نبی سائیں آپ کمرے میں بیٹھے بی بی زہرا دروازہ کھٹکائے پوچھا کون ہے کہ ابا حضور میں فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں میں فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں یہ الفاظ آکھنا پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹا آ جاؤ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا بمصداق بی بی میرے گھر جا بھائی بی بی بات زہرا آ گئی ابا حضور میں تو تمہارے نال کام ہے میں تو تمہارے نال کام ہے کیا فرمایا شہزادی کیا کام ہے آخر تمہاری عادات ہے نا کیا عادات ہی تم نے ایک عادت نے میرے تو کتنے بڑے ہو چاہا سبحان اللہ ہماری عادات مبارک ہیں اپنی عادات مبارک کی چون ایک عادت حسن کو دے اور چاہے ایک عادت حسین سبحان اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹا بہن سیدہ زہرا پاک بہنی آپ نے امام حسن کو سے دیکھا امام حسن کی عادت یہ ہے علماء نے کتاب میں لکھے جس میں اپنے نانے کو دیکھے نا ترک کے بیٹھے اگر حضور کھڑے ہوئے نا تو حسن ایک پیر رکھتا ہی تھا پیا پیر رکھتا ناف تے تریجا پیر رکھتا دل تے پیچھے مان کے منہ دے بیٹھتا امام حسن کی عادت مبارک ہے کہ آپ جس ویلے نانے کھڑے ہوئے نا تو فوراً نہیں چڑھتا اپنے نانے نے منہ دے حضور کی اٹھے گے نا بلکہ حسن خود کو پچار کے منہ دے دو آپ نے امام حسن مجتبی کو سدے کہ حسن بیٹا آؤ میرے قریب اور امام حسن وہ ہے میں تو بھیکال سما اللہ نے قرآن دے اندر ایک نبی کو سید آکھے اور نبی نے حدیث دے اندر ایک اپنے سید کو سید ایک صحابی کو سید اللہ نے قرآن فرمایا ایک نبی کو وہ نبی کون ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام من اللہ سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین آپ سبحان اللہ ایک سید کا لقب ملے قرآن مجید کے اندر وہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور دیکھو حدیث مبارکہ میں نبی سے سید آکھو امام حسن مجتبی سبحان اللہ حضور کتاب فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں جلوہ فرما ہیں امام حسن ہے مسجد نبی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کرے اللہ اکبر قربان کیا آپ کا اٹھن بھی عبادت تھا آپ کا باون بھی عبادت تھا آپ کا کھاون بھی عبادت تھا آپ کا پیون بھی عبادت تھا آپ کا سنن بھی عبادت تھا بلکہ آپ کو دیکھنا بھی عبادت تھا آپ کا ذکر کرنا عبادت تھا جس لئے رسول اللہ کتاب فرما رہے ہیں امام حسن مجتبی ہے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کرے اٹھی کے امام حسن کو اٹھائے نے اپنے نال ملائے نے حضرت امام حسن رسول اللہ دے سچے آپ سچے پاسو یعنی کہ آپ کی گود آرام فرمائیں نبی اپنے غلامے کو خطاب فرمائے فرمایا لوگو الحسن انا سید یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ کو سبحان اللہ میرے خیال سے تو آپ تھوڑے چلے لگتے ہیں ویر غلام حسین شاہ دی وہ اس پر کوئی کسی طرح قرآن حدیث سے سبحان اللہ کیونکہ اللہ کا نبی فرمانے الہی تو خوش تھی نہ علی و مرتضی فرمانے الہی اور فرمانے مصطفیٰ کے خوش تھی سبحان اللہ حسن و حسین بھی فرمانے مصطفیٰ اور فرمانے خدا کے خوش تھی مسلمان وہ ہے جنہیں ایمان یاد ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا بولے محبوب کا فرمان آونے ان کا سینہ جنہیں عشق نے اور نور منور ہو سبحان اللہ سبحان اللہ
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے پہلو پر بٹھائے اور بٹھا کے فرمایا الحسن انا سید ولعلہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا لوگوں الحسن یہ میرا بیٹا حسن. امام حسن کا ذکر میں سنی محفلیں گھاٹ سنی. شیعہ تے امام حسن کا ذکر کرے نے نہ تجو انہیں کو امام حسن نال بیت لیکن سنی بھی صرف محرم دے اندر امام حسین کا ذکر کرے نا بس. انہیں آج تک یہ نہیں پوچھا میں کوئی بندہ رسا دے کہ امام حسن کدام شریف ہے کہ محفل پورے ساتھ ہے پتہ ہے نہیں پتہ نا کیونکہ آل بیت کا ذکر آسان رسمی طور پہ کریں گے محبت نال ذکر سفر کچھ ہے منجائے دین کا نا 28 سفر یہ 28 سفر شیعہ کی روایت ہے. ساری روایت کیا ہے 5 ربیع الاول سال مبارک 5 ربیع الاول کو امام حسن کا یعنی کہ وصال مبارک ہے 28 سفر نے بھی روایت ہے ساری روایت نہیں. تو آپ اس چیز کو اندازہ کرو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو کے اندر امام حسن کو بٹھا کے کیا بیٹھا دیں الحسن یہ میرا بیٹا حسن میرا بیٹا حسن سید یہ سردار امت ہے. آپ سبحان اللہ الحسن انا سید یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے ولعلہ یصلح بین فئتین عظیمتین یہ تو مسلمانوں کے گروہ کے درمیان صلح من المسلمین وہ مسلمانوں کے بہت بڑے گروہ ہوتے ہیں. وہ گروہ کرے ہم حضرت علی پاک کا یا حضرت امیر معاویہ کا. امام حسن نے صلح کی تھی نا یہ بات تم نے شیعہ کو پسند کوئی نہیں کہ انہیں حضرت معاویہ نے صلح کیوں کی تھی لیکن آپ کی پیشن کوئی تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا آپ کی پیشن کوئی تو ہے کہ میرا بیٹا حسن جو ہے دو گروہ کے درمیان صلح کرنے سی اور وہ آپ نے صلح کر کے دکھائی یعنی دنیا کی کرسی کو قربان کر کے امت کا خون بچا. اب سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ زہرا جو ہے شہزادے کو پھیر کے آئیے تیری گال میں کہنا پیا کہ ابا حضور اپنی دو عادتاں اپنی انہیں تو نواز سے دے اور ہمیشہ انہیں بیچ رہے بنے ظاہر ہے یہ چیز نبی دے دے وہ ہمیشہ رہنی تیرا طریقے دار حضور نماز پڑھیے قیامت تک یہ طریقہ رہنے نبی نے جو قربانی فرمائیے اور قیامت تک قربانی اسے حال جامی. ابا حضور اپنے دو عادتاں اپنے انہیں دو شہزادے کو دے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں میری وجاہت دیکھنی ہوئے میری وجاہت دیکھنی ہوئے اور میری سیادت دیکھنی ہوئے وہ میرے بیٹے حسن دیکھتے میری وجاہت اور سیادت. وجاہت چہرہ دیکھو اگر حسن کو دیکھ سو تو آپ کو مصطفیٰ کریم نظر آ سکتا. سیادت دیکھ سو جی میں رسول اللہ کی قیادت ہے سیادت ہے شان ہے صحابہ کے اندر اور میرے بعد حسن بھی کیا شان رکھے اور فرمایا اگر جائے میرا حوصلہ دیکھنے اور میرا صبر دیکھنے تو میرے بیٹے حسین دیکھے. میں محمد کا حوصلہ تو آپ اس میں پتہ چل سی جائے کربلا دے میدان حسین اپنے بچے نباہ کر رہے اور اگر صبر دیکھنا اسی صبر بھی میرا اس ویلے تو آپ کو پتہ چل سی کہ جس پہلے حسین کا صبر دیکھ چکا تو ان چیز کو پتہ چلا اساں حضور کی وجاہت اون امہار کی تھی ہے. توجہ کرو جگہ ایک غلام مکے کے میں مدینے آئے آدھے میں کلمہ پڑھنے عیسائی راہب ہاں عیسائی مذہب کا بندہ ہاں عیسائی راہب آپیا وہ اس نظریے نال آئے یہ سوچ نال آئے کہ میں نبی پاک کو دیکھ ساں اور کلمہ پڑھ ساں. جنہیں میرے مدینے پہنچے حضور پردہ فرما گئے وہ صحابہ کے پوچھ دے یار میری تمنا کا یہ ہے کہ تمہارے نبی کو دیکھا اور کلمہ پڑھا ہوں تمہارا نبی کا پہنی تو انہوں دیا ہے جنہی شکل نبی مانگو ہو
روزہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ جیدی شکل نبی واگو ہوئے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے سلمان فارسی وہ صحابی ہے جیدی تمام صحابہ کی عمر زیادہ کہیں کہ ایونیاں رساؤ جیدی شکل مصطفیٰ جی ہوئے سلمان فارسی بولے ہے کون ہے کہ حسن بن علی ہے وعدے میں کو بھین دلو اس شخص کو سلمان فارسی اپنے نال بھین کے بطول زہرہ دے دروازے دے گئے انڈا کھڑکے دے آدھے آل بیت اتحاد ایک تو ہارا نوکر ایک تو ہارا خادم آیا کرے ذرا حسن بن علی کو بھیجو حضرت سیدہ نے سنا تو آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا میرے پاروں نکلے سلمان فارسی آدھے میری عمر 250 سال ہے میری عمر 250 سال ہے اے بندان خدا بندگان خدا 250 سال کی عمر کا میں بندہ ہوں میں رسول اللہ کو دکھے آپ دے چہرہ مبارک کو پیشانی مبارک میں رکھ کے پیر دے ناخون تک میں مصطفیٰ کی زیارت کی دیے اگر تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہنے تو حسن مجتبیٰ کو دیکھنا انہیں حضور نے اس نوازے کو لکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی کیا یہ ہے امام حسن کی وجاہت آپ کو سبحان اللہ یہ ہے حسن بن علی دی وجاہت سیادت تصور بات تھی جنہاں امیر معاویہ نام صلح کی تھی کوفہ کی سرزمین پہ اور اس موقع پہ صلح کی تھی نے مسلمان کہتے ہیں سارے لوگ کہتے تھی کہ آدم اے حسن یہ تیرا حق ہے اور تو اپنی خلافت کہیں کو نہ دے فرمایا نہ اساں دنیا دی کرسی بچاؤ واسطے نہیں ہے اساں دین بچاؤ واسطے سبحان اللہ اور پھر کربلا دے میدان وچ دوسرا سید دیا انہاں صبر دیکھو انہاں تحمل تحمل اتنا تھا کہ 7 محرم کی رات کی 9 محرم تک انہاں پانی باندھ کر رکھا اور حاکم کا حکم ہے پانی بشر پیے گدے پیے گھوڑے پیے منع نہ کیجیے فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے ہر بندے کو پانی مل سکتی مگر امام کو پانی منع یہی آپ کا تحمل برداشت لشکر کوفی دے وچ کوفی لشکر دے وچ ایک شخص نے آکھیا اے حسین یہ ایک دریائے فریات میں دریائے فرات میں پانی باندھا پہ مگر تم پانی نہیں پی سکتا یہ جملہ اس نے آکھیا امام نے جواب دیتا اے شخص تم اگر میں چاہوں تو اپنے پیر کو زمین پہ مارا تو چشمہ پانی کا جاری ہو سبحان اللہ اور اللہ کو سبحان اللہ